نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم حضرت حضور اقدس اکمل و جمل طیب و طاہر تاجدار مدینہ سرور قلبی سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عربی نسل کے سفید رنگ کے گھوڑے پر ذہن کسی، پھر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کیا۔ لیجئے عروس مملکت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئی۔ میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں حاضر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے۔ حاضرین نے جب یہ سنا ہوگا کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے تو کہرام مچ گیا ہوگا، ہر کوئی دہاڑے مارتا ہوگا۔ کہہ کر فجر سے سطور کو رقم کرنے کے لیے بیٹھا ہے، جب بھی لکھنے لگتا ہے رک جاتا ہے۔ اس روز کے منظر کی تاب یہ دل نہیں لا سکتا، کاغذ بیچارہ کیوں کر لا سکتا ہے۔ اس اعلان کو چھوڑ کر پہاڑوں کے جگر کو شک ہوئے، پھولوں کے منہ فک ہوئے، چشموں نے خون ابلا، بلبلوں کے ننے دل اس خطبہ فرا کی تاب نہ لاتے ہوئے بے تاب ہو گئے۔ کمریاں بلک بلک کر رونے لگیں، کلی کا جگر گھائل ہوا، نرگس نے گردن جھکا دی، درندے دم بخود ہوئے، جانوروں میں ہلچل مچ گئی، ریت کے ذروں کی رنگت بدل گئی، سبزہ کملا گیا، ہوائیں رک گئی، پہاڑ لرزنے لگے، دریاؤں نے شور مچایا، کل کائنات کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے تصور میں بسمل کی طرح تڑپا اور ہر سو سناٹا چھا گیا۔ پھر فرمایا، لوگو تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہے جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کی اس مہینہ کی حرمتیں کرتے ہو۔ لوگو تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ مسلمان کو قتل کرنا، اس کا مال غصب کرنا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا قطعی حرام کیا گیا ہے۔ یہ 3 باتیں ساری دنیا میں فساد کا موجب ہیں۔ قتل کی تمام وارداتیں تقریباً انہی 2 باتوں کی بدولت ہوتی ہیں، اوروں کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا اور مال کا ناجائز غصب۔ پھر فرمایا، لوگو خبردار ہو، جاہلیت کی ہر بات میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں اور جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ملیہ میٹ کرتا ہوں، اور بے شک پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے، یعنی ابن ربیعہ بن حارث کا خون جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور عدیل نے اسے مار ڈالا تھا، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ وہ تمام باتیں جن کا کہ دین میں کوئی جواز نہیں، داخل فی جمل ہیں۔ جہالت کی جن باتوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے روندا ہے، ہم بھی روند ڈالیں۔ جہالت کی جو باتیں پامال کی جا چکی ہیں، ہماری دنیا میں کبھی کسی شکل میں نہ ابھریں اور نہ ہی ہم انہیں ابھرنے دیں۔ یہی وفا کا تقاضا ہے۔ خون کا بدلہ معاف کر دینا بڑی جوان مردی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ربیعہ کا خون معاف کر کے ہمیں ہدایت فرمائی کہ کسی کا کسی سے انتقام لینا کوئی جواب مردی نہیں، البتہ کسی کا کسی کو معاف کر دینا جواب مردی ہے، اور یہی اصل بدلہ ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے۔ پھر فرمایا، اور اپنے خاندان کا پہلا سود جو میں مٹاتا ہوں وہ عباس بن ابن مطلب کا سود ہے، وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 گناہ ہیں، جن میں سے کم ترین
درجے کا گناہ یہ ہے جیسے کوئی اپنے ماں سے جمع کرے، اس سے دور رہیں، نہ سود لیں نہ دیں، نہ لینے دینے میں آئیں، نہ ہی کہ سود کے محرر بنے۔ نیز فرمایا کہ سود کا 1 درم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھا لے 36 زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کی تفصیل تھوڑی لمبی ہے، تو باقی کی بات کسی دوسری ویڈیو میں کریں گے اور انشاءاللہ جلد اپلوڈ کریں گے۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔